پچھلے دنوں انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوتی ہے اور انڈیا ایک وقت میں پاکستان کے خلاف 3 جنگیں ہار جاتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک جنگ میں 3 جنگیں کیسے ہار سکتا ہے انڈیا؟ تو میں اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ اور ثبوتوں کے ساتھ بتاؤں گا کہ وہ کون سی 3 جنگیں ہیں جو انڈیا ہم سے ہار گئے۔ پہلی جنگ بیانیے کی جنگ تھی، دوسری جنگ جو حقیقت میں ہو رہی تھی، اور تیسری جنگ سفارتی جنگ تھی۔ اب اگر بیانیے کی جنگ کی بات کی جائے تو انڈیا نے یہ کلیم کیا کہ پہلگام میں 3 دہشت گرد گھس آئے اور انہوں نے ہمارے 26 لوگوں کو مار دیا، جس میں انڈین آرمی کے بڑے بڑے آفیسرز شامل تھے۔ ابھی وہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کشمیر کے اندر انڈیا کی 5 لاکھ فوج موجود ہے اور جگہ جگہ پر چیک پوسٹ ہے۔ 3 لوگ کیسے گھس آئے؟ 26 لوگوں کو مار کر وہ کیسے غائب ہو گئے؟ یہ بات انڈیا کے اندر ان کے اپنے لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ دہشت گرد پاکستان سے آئے تھے، ان دہشت گردوں کو پاکستان سپورٹ کر رہا ہے۔ اور کئی دن گزرنے کے بعد بھی انڈیا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ پاکستان ان دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا تھا یا یہ پاکستان سے گئے ہوئے دہشت گرد تھے۔ کیونکہ اگر آپ ایک بیانیہ بناتے ہیں تو ان کو بنیاد دینے کے لیے آپ کو کچھ ثبوتیں بھی پیش کرنی ہوتی ہیں جو وہ انڈیا نہیں کر سکا۔ پھر اس کے بعد انڈیا پاکستان پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کے بعد ان کے وزارت خارجہ کی طرف سے بیان جاری ہوتا ہے۔ ان کے وزیر خارجہ یہ بیان دیتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہم آپ پر اٹیک کر رہے ہیں، بلکہ آپ کے اندر موجود دہشت گردوں پر اٹیک کر رہے ہیں۔ تو انڈیا کے اندر سے ان کی اپوزیشن کی آواز ہی اٹھنے لگی کہ آپ ایک دشمن ملک پر حملہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ ان کو بتا بھی رہے ہیں۔ اب یہاں پر ان کی بیانیے کی موت ایسی ہوتی ہے کہ ایک طرف وہ کلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے اور دوسری طرف وہ پاکستانی حکومت کو بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے اندر موجود دہشت گردوں پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو جن کو آپ دہشت گردوں کا ساتھی بھی کہہ رہے ہیں، پھر ان کے ساتھی کو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھی پر حملہ کریں گے، مطلب یہ اس میں کوئی لاجک نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب جنگ ہوتی ہے اور انڈیا کے جہاز آتے ہیں اور جب ان کو گرایا جاتا ہے تو انڈیا یہ کلیم کرتا ہے کہ ہمارا کوئی جہاز نہیں گرا، لیکن اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں تھا۔ اب دوسری جنگ کی بات کرتے ہیں جو حقیقت میں ہو رہی تھی، لڑنے والی جنگ جو میزائل اور جیٹس کے تھرو ہو رہی تھی۔ پاکستان نے ہندوستان کے 6 طیارے مار گرائے اور اس میں کچھ رافیل بھی تھے، اور اس بات کا ثبوت دینے کے لیے پاکستان کے ایئر فورس ایک پریس کانفرنس کرتی ہے اور ان کے ڈی جی یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر رافیل اور دوسرے جہازوں کو مار گرایا، جبکہ انڈیا بھی کلیم کرتا ہے کہ ہم نے پاکستان کے جہازوں کو مار گرایا ہے، لیکن کوئی بھی ثبوت نہیں دیتے۔ جبکہ پاکستان کی طرف سے دنیا کے انڈیپینڈنٹ ادارے جس میں TRT ہو گیا، CNN ہو گیا اور دوسری BBC جیسے ادارے شامل تھے، بلکہ انڈیا کے اندر بیٹھ کر جرنلسٹ جو انڈیپینڈنٹ جرنلزم کرنے والے لوگ ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے ہندوستان کے طیارے واقعی میں مار گرائے ہیں، یعنی یہ جنگ بھی پاکستان جیت گیا تھا۔ اب اگر تیسری جنگ کی بات کی جائے اور سب سے اہم جنگ کی بات کی جائے وہ ہے سفارتی جنگ۔ اب یہ دونوں ملک ان کے 2 قریبی دوست ہیں۔ انڈیا کہتا ہے کہ ہمارا قریبی دوست امریکہ ہے اور پاکستان یہ کلیم کرتا ہے کہ ہمارا سب سے قریبی اور بھروسے مند دوست چائنا ہے۔ اب اس جنگ میں پاکستان نے جو ہندوستان کے رافیل طیار مار گرائے ہیں وہ پاکستان کے ایئر فورس نے چائنا سے خریدے ہوئے طیاروں کے ذریعے مار گرائے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان کے وزارت خارجہ کو چائنا کی طرف سے دعوت ملتی ہے اور اسحاق ڈار جو پاکستان کے وزیر ہیں خارجی امور کے، وہ چائنا وزٹ بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس جنگ میں دنیا کا کوئی بھی ملک یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ پاکستان انڈیا کے اندر دہشت گردی میں ملوث ہے، اور کسی نے بھی انڈیا کے حق میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی، جبکہ امریکہ یہ خود کہہ رہا تھا کہ ہم نے اس جنگ بندی کروائی، ہم نے یہ جنگ روک دی، اور ہندوستان کی طرف سے ریئیکشن آنے لگا کہ نہیں یہ جنگ ہم نے آپس میں روکی ہے، امریکہ کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا، جبکہ ان کا قریبی دوست سمجھے جانے والا امریکہ وہ بھی ہندوستان کے حق میں کوئی بھی بیان جاری نہیں کرتا۔ اب پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان کے آرمی چیف
اور وزیر اعظم ترکی اور دوسرے ممالک کے دورے پر ہیں اور جگہ جگہ پر سفارتی سطح پر وہ جیت حاصل کر رہے ہیں. تو یہ وہ 3 جنگیں تھیں کہ جن کے محاذ پر پاکستان کو برتری حاصل ہوئی اور ہندوستان کے اندر ان کی اپوزیشن بھی اپنی گورنمنٹ پر ان 3 جگہوں پر سوالات اٹھانے لگے. بیانیے کی سطح پر کیا آپ کس طرح دشمن ملک کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے اندر اٹیک کرنے والے ہیں؟ یہ ملک کے ساتھ غداری ہے. یہ اپنی فوج کو مروانے، اپنی ایئر فورس کے لوگوں کو مروانے اور اپنی جہاز کو گرانے میں پاکستان کی مدد کی ہے. یہ ان کے اپوزیشن سوال اٹھا رہی ہے. پھر دوسرا بیانیہ کہ ہم نے پاکستان اس دہشت گردی میں ملوث تھا اور ہمارے لوگ مارے گئے. تو ان کے اپنے اپوزیشن سوال اٹھا رہی ہے کہ 5 لاکھ فوج کے باوجود، جگہ جگہ چیک پوسٹوں کے باوجود آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 3 لوگ آئیں، لوگوں کو مار کے چلے گئے اور غائب ہو گئے؟ اور حقیقی جنگ میں بھی وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے پارلیمنٹ کے اندر آ کر کہ ہمارے کتنے طیارے گرائے گئے ہیں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستان خود ہی مان رہا ہے کہ طیارے مار گرائے ہیں. ہاں البتہ ان کے نمبرز کتنے ہیں، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے یا 5 ہے یا 6 ہے. تو پاکستان نے ہندوستان کے خلاف اس جنگ میں 3 فتح حاصل کی ہیں اور جو واضح نظر آ رہا ہے. اور ہندوستان نے اس جنگ میں پاکستان کے خلاف 3 جگہوں پر شکست کھائی ہے اور یہ بھی واضح نظر آ رہا ہے. تو اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب جنگ کے دوران آپ کسی چیز پر بات کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں واضح نہیں ہوتی، بہت سی چیزیں آپ سے چھپی ہوتی ہیں. آپ ان پر بات کرتے ہیں تو وہ حقیقت سے بہت دور ہوتی ہے، حقیقت بعد میں کھلتی ہے. تو میں نے سمجھا کہ اس جنگ پر ہم بعد میں ویڈیو بنائیں گے، ہم اس پر بعد میں بات کریں گے کہ کس کا کتنا نقصان ہوا، کس نے کس محاذ پر کس کو نقصان پہنچایا اور کون کس محاذ پر جیتا. تو آپ ان باتوں کو کراس چیک کر سکتے ہیں. میرا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ میری بات سن کر لوگ یقین کر لیں آنکھیں بند کر کے، بلکہ آپ کراس چیک کر سکتے ہیں، آپ ان چیزوں کو ویریفائی کر سکتے ہیں، آپ ان کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں کہ میری باتوں میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی حقیقت نہیں ہے.